ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له وصل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکولے گدائی ہے چدر ویشی چ سلطانی۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آج کا یہ پروگرام موضع بچیٹی میں منعقد ہو رہا ہے۔ میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب میری تقریر کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ اے پیغمبر تم جہانوں کے لیے رحمت ہو۔ رحمت عربی کا لفظ ہے، رحمت کا معنی لغت میں یہ ہے کہ ایسی چیز جس سے اطمینان اور سکون حاصل ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدح باقی ہے، برق تمام ہوا مدح باقی ہے، برق تمام ہوا مدح باقی ہے، اور عمر تمام لکھا مدح باقی ہے۔ میرے بھائیوں، عرب کے اندر عورت کی کیا حالت تھی یہ قیصر و کسریٰ کی بات ہے، عرب کے جاہل معاشرے کی بات ہے جو رسول اللہ سے پہلے تھا، لیکن حضور علیہ السلام سے پہلے مکہ مکرمہ کا تاریخی واقعہ ایڈورڈ گبن نے بھی نقل کیا ہے۔ اس واقعے نے پوری دنیا کی آنکھوں کو دھندلا دیا، ایسا واقعہ تو دنیا میں کبھی پیش نہیں آیا کہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آتا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، میرے بڑے گناہ ہیں، میرا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمانوں سے بھی بڑا میرا گناہ ہے اور زمین سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے شرک کیا؟ اس نے کہا شرک سے بھی بڑا میں گناہ سمجھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بتا تو صحیح کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، 14 سال کے بعد بچی پیدا ہوئی، کوئی اولاد نہ تھی، کوئی بیٹا نہ تھا، کوئی لڑکی نہ تھی۔ جب بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا کہ ہم اس کو زندہ دفن نہیں ہونے دیں گے، تو اس نے کہا کہ ہم اس بچی کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بچی کو چھپایا، 2-3 سال گزر گئے، بچی چھپی رہی، لیکن کسی طرح ابو جہل کو پتا چل گیا، چوراہے میں کھڑا کر کے اس نے میرا بازو پکڑ لیا، اس نے کہا تیرے گھر میں ایک لڑکی ہے، کل کو تو قریشیوں کی ناک کٹوائے گا، تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو میری رعایا میں ہو کر اپنی بچی کو زندہ دفن ہونے سے بچائے، آج ہی اپنی بچی کو زندہ دفن کر دے ورنہ میں کل کو تیرے سارے گھر بھاگ لگا دوں گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ابو جہل کی دھمکی سے گھبرایا، میں گھر آیا، میں نے بیٹی کو تو کچھ نہ بتایا اور اس کی ماں کو کچھ نہ کہا۔ وہ بچی جب میں گھر میں آتا تھا سارے دن کی تھکاوٹ میری دور کر دیتی تھی، وہ میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری تکلیف دور ہو جاتی تھی، لیکن آج جب میں آیا تو وہ بچی میرے پاس آنے لگی، میں نے دھکا دے دیا، میں نے اس کو پیچھے ہٹایا، میں نے کہا کہ چلو میں تجھے تیرے ماؤں کے سے چھوڑاؤں، ابو جہل کل کو تلوار لے کر آئے گا۔ بچی سہم گئی، میں نے اس کی ماں کو کچھ نہ بتایا اور اس بچی کو جب میں گھر سے لے کر نکلا تو ایک کسی زمین کھودنے والی کو دل بھی ساتھ لے لی۔ بس بیٹا بس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ